صحیح بخاری کی حدیث نمبر 752۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دہاری دار چادر میں نماز پڑھائی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اس لیے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 754۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورت فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں یہ حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 757۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام کیا، لیکن آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ واپس جا اور دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ کیا۔ آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس کیا ہے، میں اس کے علاوہ اور کوئی اچھا طریقہ نہیں جانتا، اس لیے آپ مجھے نماز سکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر آسانی کے ساتھ جتنا قرآن تجھ کو یاد ہو اس کی تلاوت کر۔ اس کے بعد رکوع کر، اچھی طرح سے رکوع ہو لے تو پھر سر اٹھا کر پوری طرح کھڑا ہو جا۔ اس کے بعد سجدہ کر پورے اطمینان کے ساتھ، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا۔ اس طرح اپنی تمام نماز پوری کر۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک نمازی آیا اور اس نے نماز ادا کی۔ حضور پاک اس کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، تو سلام کا جواب دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ تو جا دوبارہ نماز ادا کر، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص دوبارہ گیا اور نماز ادا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح 3 بار نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ 3 بار ادا کرنے کے بعد اس نمازی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے اچھا کوئی اور طریقہ نہیں معلوم، آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس طریقے کے مطابق نماز ادا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جب تم نماز ادا کر تو اچھی طرح کھڑا ہو جا اور اس کے بعد تکبیر کہہ۔ تکبیر کہنے کے بعد جب تم رکوع میں جائے تو اچھی طرح سے رکوع کر کے پھر سیدھا کھڑا ہو جا
اور تکبیر کہہ اور اس کے بعد سجدے میں جا، سجدہ پورے اطمینان کے ساتھ کر کے پھر سیدھا بیٹھ جا اور تکبیر کہہ کے پھر دوسرے سجدے کے لیے جا، دوسرا سجدہ کمپلیٹ کر کے پھر سر اٹھا اور کھڑا ہو جا۔ یعنی کہ کچھ نمازی جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ جلدی جلدی میں سجدہ اور رکوع ادا کرتے ہیں، تو وہ نماز اس کی نہیں ہوگی جو کمپلیٹلی رکوع نہیں کرے گا، پوری طرح سے سجدہ نہیں کرے گا، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے پورے اطمینان کے ساتھ سیدھا بیٹھے گا، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے پھر سجدے میں جانا ہوگا۔ اسی طرح جب وہ رکوع کرتا ہے تو رکوع کو کمپلیٹ کر کے پھر اس کو سیدھا کھڑا ہونا ہوگا، اور سیدھا کھڑا ہو کر تکبیر کہنی ہوگی اور پھر سجدے کے لیے جانا ہوگا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے ٹائم بھی تکبیر کہتا ہے تو پہلے نماز کی جگہ میں سیدھا کھڑا ہونا ہوگا اور پھر تکبیر کہنی ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 774۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا، آپ نے ان میں بلند آواز سے پڑھا، اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ نے آہستہ سے پڑھا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔